وغیرہ رات کے آخری حصے میں بھی منا کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے حجاج کو چاہیے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مشعر حرام کے قریب قبلہ رخ کھڑے ہو کر کثرت سے ذکر و اذکار کریں، دعائیں کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد 7 کنکریاں بڑے جمرے یعنی جمرہ عقبہ کے لیے چنیں اور باقی ایام کی کنکریاں منا ہی سے جمع کرے۔ کنکریوں کو دھونے کی کوئی اصل نہیں، یہ بدعت ہے۔ اس کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے حجاج کو چاہیے کہ تلبیہ پکارتے ہوئے، اللہ کا شکر بجا لاتے ہوئے، اپنی زبان کو ذکر میں مصروف رکھتے ہوئے منا کی طرف روانہ ہوں، اور جب منا پہنچیں تو کوشش یہ ہو کہ جمرہ عقبہ کی طرف روانہ ہوں، اور جب جمرہ عقبہ کے پاس پہنچ جائیں تو لبیک پکارنا بند کر دیں۔ اس کے بعد وہاں پہنچتے ہی مسلسل ایک ایک کر کے 7 کنکریاں اس کو ماریں، اور ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہہ کر پھینکنا سنت ہے۔ جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرمي جمرة العقبة ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة ثم يذبح الهدي۔ اس کے بعد متمتع اور قارن کو چاہیے کہ قربانی کرے اور حجامت کروائے، اور عورت کو چاہیے کہ انگلی کے پورے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹ لے۔ قربانی کے دن حج کے کاموں میں اگر ترتیب کا خیال رکھا جائے تو افضل ہے، لیکن اگر ترتیب آگے پیچھے بھی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ایسے لوگوں سے جن کی ترتیب بدل گئی تھی یہی فرمایا تھا کہ افعل ولا حرج، یعنی کرتے جاؤ کوئی حرج نہیں۔ 10 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ کا دن۔ مسلمانان عالم اس دن کا استقبال بڑی ہی خوشی اور مسرت سے کرتے ہیں۔ اس دن یعنی 10 ذی الحجہ کو پوری دنیا کے مسلمان، خاص طور پر حجاج کرام، اپنے جانوروں کی قربانی کے نذرانے بارگاہ الہی میں بطور شکرانہ اور سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے پیش کرتے ہیں۔ حکومت مملکت سعودی عرب کی جانب سے حجاج کرام کی سہولت کے لیے ایک بڑی قربان گاہ کا انتظام کیا گیا ہے، جس کے دروازے حجاج اور غیر حجاج کے لیے کھلے رہتے ہیں۔ بعض حجاج جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے کئی غلطیاں کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر حجاج اکرام کا یہ سوچنا کہ وہ کنکریاں جمرات کو نہیں شیطان کو مار رہے ہیں، حالانکہ وہ شیطان نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کنکریاں مارنی چاہیے۔ بعض حضرات بڑی بڑی کنکریاں، پتھر اور جوتے اور لکڑی وغیرہ مارتے ہیں اور گالیاں تک دے دیتے ہیں۔ یہ تمام امور غیر شرعی ہیں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ کنکریاں مارتے وقت دھکم پیل اور مار دھاڑ کرنا بھی خلاف شرع بات ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ بغیر کسی کو تکلیف پہنچائے کنکریاں ماریں۔ واضح ہے کہ جمرات کو کنکریاں لگنا ضروری نہیں، بلکہ اگر حوض میں بھی کنکری گر جائے تو شمار ہوں گی۔ بعض لوگوں کی کنکریوں کا نشانہ صرف حجاج ہی بنتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ بیک مشت یعنی ایک مرتبہ ہی ساری کنکریاں مار دینا بھی صحیح نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکریاں ایک ایک کر کے ماری جائیں اور ہر کنکری کے ساتھ تکبیر کہی جائے، اور جب جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار لی جائیں اور بال کٹوا لیے جائیں تو اب حاجی پر عورتوں کے سوا ہر دوسری اشیاء حلال ہو گئیں۔ اب حاجی سلے ہوئے کپڑے پہن سکتا ہے۔ اس کے بعد حاجی کو طواف افادہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ چلے جانا چاہیے۔ طواف افادہ حج کا رکن ہے، لہذا باوضو ہو کر طواف کرے، اور اس کے بعد اگر حاجی نے صرف حج کا احرام باندھا تھا یا حج قران کا اور پہلے طواف قدوم کے بعد صفا مروہ کی سعی کر چکا ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے، اور اگر متمتع ہے تو اسی طرح سے سعی کرے جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ سعی سے فارغ ہونے کے بعد اب حاجی کا احرام پورے طور پر ختم ہو چکا ہے، اور جو کام احرام کی وجہ سے ناجائز تھے اب سب جائز ہو گئے ہیں۔ واضح رہے کہ طواف افادہ ایام مینا میں کسی بھی دن کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق 11ویں، 12ویں اور 13ویں ذی الحجہ۔ اس کے بعد حاجی کو منا واپس آ جانا چاہیے تاکہ ایام تشریق وہیں قیام کرے۔ اب جو شخص 2 راتیں گزار کر واپس آنا چاہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔
اور حجاج کرام پر ایام تشریق میں واجب ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد یعنی زوال کے بعد پہلے چھوٹے جمرے کو 7 کنکریاں مارے اور پھر جمرہ درمیانی کو بھی 7 کنکریاں مارے اور ہر کنکر پر اللہ اکبر کہتا رہے۔ اور سنت یہ ہے کہ چھوٹے جمرے کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا مانگی جائے اور اسی طرح درمیانی جمرے کو بھی کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ ہو کر دعا کرنی چاہیے۔ البتہ جمرہ عقبہ جو آخری ہے اس کو کنکریاں مارنے کے بعد دعا کے لیے نہ کھڑا ہوا جائے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس دعا نہیں کی تھی۔ دوسرے دن بھی زوال سورج کے بعد حجاج کے لیے ضروری ہے کہ تینوں جمرات کو اسی طرح کنکریاں مارے اور اگر جلدی ہو تو غروب آفتاب سے پہلے مکہ کے لیے نکل جائے، اگر جلدی نہیں تو رات مینا میں گزارے اور تیسرے دن زوال آفتاب کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں مارے اور پھر مکہ مکرمہ کے لیے نکل جائے اور جب گھر واپس لوٹنے کا ارادہ کرے تو طواف وداع کرے۔ طواف وداع۔ حجاج کرام، ایک بار پھر آپ کا قافلہ مکہ المکرمہ میں حج کے احکامات کو پورا کرتا ہوا لوٹ آیا ہے۔ یہاں آپ کو بیت اللہ کو چھوڑ کر جانے سے پہلے طواف وداع کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک مکہ چھوڑ کر اپنے وطن نہ جائے جب تک کہ وہ بیت اللہ کا طواف نہ کر لے۔ رواہ مسلم۔ امتثالا لأمره صلى الله عليه وسلم الذي قال لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت۔ لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے رخصت ہے۔ واضح ہے کہ طواف وداع کے بعد پچھلے قدموں باہر آنا قطعا جائز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی حج مکمل ہو گیا، فللہ الحمد۔ اب آپ مدینہ طیبہ جانا چاہیں تو ضرور جائیں، لیکن واضح ہے کہ حج کے احکام میں اس کا کوئی دخل نہیں۔ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسجد نبوی کی زیارت کے احکام۔ مدینہ منورہ کو حرم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دار ہجرت اور مقام نزول وحی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت عمل ہے۔ دنیا میں صرف 3 ایسی بابرکت جگہیں ہیں جن کی طرف سفر کرنا مشروع ہے: بیت اللہ الحرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صرف 3 مساجد کی طرف ثواب کی نیت سے رخت سفر باندھا جا سکتا ہے، ایک مسجد حرام کی طرف، دوسرے مسجد نبوی کی طرف اور تیسرے مسجد اقصی کی طرف۔ یہاں اس بات کی مزید وضاحت کر دینا زیادہ بہتر ہوگا کہ ان اعمال کا حج کے اعمال سے کوئی تعلق نہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ وہ بلد الحرمین شریفین میں حاضر ہوں تو ان کے لیے یہ سنہری موقع ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی کرتے چلیں، یہاں نمازیں پڑھ لیں، کیونکہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد سے 1000 درجہ زیادہ ملتا ہے، سوائے مسجد الحرام کے، کیونکہ اس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے ثواب کے برابر ہے۔ ب100,000 صلاة ثم ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اور جب آپ مسجد نبوی میں تشریف لائیں تو داخل ہوتے وقت دایاں پیر پہلے داخل کریں اور یہ دعا پڑھیں جو کہ دوسری مساجد کے داخلے کے وقت بھی پڑھی جاتی ہے: اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد تحیت المسجد کی 2 رکعتیں پڑھنا سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک 2 رکعتیں نہ پڑھ لے۔ واضح ہے کہ نماز کی زبان سے نیت کرنا بدعت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اگر جگہ آسانی سے مل جائے تو ریاض الجنہ میں پڑھے اور جگہ نہ ملنے کی صورت میں پوری مسجد میں کہیں بھی پڑھ لے، پھر اس کے بعد قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے اور قبر کے سامنے